اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے۔ آیت آپ سکرین پہ لکھی دیکھ رہے ہیں، اور اس آیت کے ساتھ ہمارا سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 23 بھی شروع ہو جاتا ہے۔ تو چلتے ہیں جس آیت میں استعمال ہونے والے پہلے جملے کی طرف، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس آیت میں کوئی وقفی علامت نہیں ہے، لہٰذا یہ ایک آیت جو ہے مکمل جملہ بنے گی۔ تو چلتے ہیں جی اس مکمل جملے میں یا اس آیت میں استعمال ہونے والے الفاظ کی طرف۔ جی پہلا لفظ آپ دیکھ رہے ہیں یا آپ کا حرف ندا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ یا حرف ندا قائم مقام ادعو فعل کے ہوتا ہے۔ تو یا حرف ندا قائم مقام ادعو فعل، جب بھی حرف ندا آئے گا منادہ ضرور آئے گا، اور منادہ آ رہا ہے الذین آمنو کی صورت میں۔ یہاں تک ہم رکھتے ہیں اس بات کو۔ اور ایوہا، جیسے کہ میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ جب منادہ آپ کا معرف باللہ مذکر ہوتا ہے تو حرف ندا اور منادہ کے درمیان ایوہا کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، اور یہ بھی بتا چکا ہوں کہ اس ایوہا کو الگ طریقے سے بھی انالائز کیا جاتا ہے۔ بہرحال یا آپ کا حرف ندا قائم مقام ادعو فعل کے، اور الذین آمنو موصول صلے کے ساتھ مل کر یہ منادہ بن گیا۔ تو ادعو فعل اپنے فاعل انا کی ضمیر سے، اور الذین آمنو یعنی یہ جو منادہ ہے قائم مقام مفعول بہ کے ہوتا ہے، تو ادعو فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر ندا۔ اب جب بھی ندا ہوگی مقصود بالندا ضرور آئے گا، جسے ہم جواب الندا بھی کہتے ہیں۔ وہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو جو مقصود بالندا ہے وہ ہے جی کتبہ۔ کتبہ پر پہلے بھی بہت دفعہ بات ہو چکی ہے، فعل مجہول ہے، ماضی کا صیغہ ہے، اور کافتہ با اس کا مادہ ہے۔ فرض کر دیا گیا، لفظی ترجمہ کریں گے، علیکم جار مجرور متعلق ہو جائے گا کتبہ فعل کے، الصیام یہ کتبہ فعل کے لیے نائب فاعل ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ مرفوع فارم میں ہے۔ تو کتبہ علیکم الصیام، صوم کا مصدر بھی صیام آتا ہے۔ تو اگر مصدر کے معنی ملیں تو ترجمہ کچھ یوں بنے گا کتبہ علیکم الصیام کا، کہ فرض کر دیا گیا تم پر روزہ رکھنا۔ آگے آ رہا ہے کما کتب علی الذین من قبلکم۔ کما کتب علی الذین من قبلکم میں کاف جو ہے وہ آپ کا حرف جر ہے، اور حرف جر کے بعد جو بھی آتا ہے مجرور آتا ہے، اور مجرور اسم ہوتا ہے، ما مجرور ہے، اور یہ ما کون سا ہے؟ اس ما کو مصدریہ ہم مانیں گے تو بات بنے گی۔ ما مصدریہ ہے، اور مصدریہ ما کے بعد بھی صلہ ہوتا ہے، اور صلہ جو ہے ہم جانتے ہیں کہ جملہ ہوتا ہے۔ تو جو صلہ بن رہا ہے وہ ہے کتبہ علی الذین من قبلکم۔ کتبہ فعل مجہول ہے، اور اس کا نائب فاعل جو ہے وہ ہوا کی ضمیر ہے جو اس کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ علی الذین من قبلکم میں علی حرف جر ہے، الذین اسم موصول ہے، اور علی کے لیے مجرور ہو جائے گا، لیکن الذین اسم موصول کے بعد صلہ بھی چاہیے جو کہ من قبلکم کی صورت میں آ رہا ہے، یعنی شبہ جملہ جو ہے وہ صلہ بن کر آ رہا ہے۔ تو الذین اسم موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر مجرور ہو گیا اعلی حرف جر کے لیے، اور اعلی حرف جر اپنے مجرور کے ساتھ مل کر متعلق ہو گیا کتبہ فعل کے لیے، اور کتبہ فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر یہ صلہ بن گیا ما مصدریہ کے لیے، اور ما مصدریہ اپنے صلے کے ساتھ مل کر مصدر کی تعویل میں ہو کر محلاً مجرور ہو جائے گا حرف جر کاف کے لیے، اور حرف جر کاف اپنے مجرور کے ساتھ مل کر کیا بنے گا؟ تو اس کے بارے میں رائے یہ ہے کہ اس کو محذوف مفعول مطلق کی صفت بنا دیا جائے گا۔ گویا جملہ کچھ یوں تھا کہ کتب علیکم الصیام کتباً
کما کتب علی الذین من قبلکم، اور پھر کما کتب علی الذین من قبلکم کو ککتبہ علی الذین من قبلکم بنا دیا جاتا ہے۔ پھر اس کو مکمل انالائز کریں گے۔ کتبہ فعل مجہول، علیکم جار مجرور، الصیام نائب فاعل، اور جو کتباً محذوف مانا ہے ہم نے مفعول مطلق، اس کی صفت بن کر آ رہا ہے کما کتب علی الذین من قبلکم، اور یوں پھر جملہ فعلیہ جو ہے یہ مقصود بن ندا بن جائے گا، اور ندا اور مقصود بن ندا جملہ ندائیہ بن جائیں گے اور لا محل لہا من الاعراب کی کیٹیگری میں آ جائیں گے۔ آگے بیچ میں ایک چھوٹا جملہ ہے لعلکم تتقون، یہ چونکہ وجہ بتانے کے لیے استعمال ہوا ہے جملہ، تو اس کو ہم جملہ تعلیلیہ کہہ سکتے ہیں۔ لعلکم تتقون کو انالائز کریں تو لعل حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے، جب بھی آتا ہے اس کا ایک اسم ہوتا ہے اور ایک خبر ہوتی ہے، اسم اس کا منصوب ہوتا ہے، لہٰذا کم کی ضمیر جو ہے یہ منصوب ہے، یہ اسم ہوگی لعل کا، اور حروف مشبہ بالفعل کی خبر جو ہے وہ مرفوع ہوتی ہے، تو تتقون جو ہے یہ خبر کی جگہ پر آ رہا ہے، لہٰذا اسے محلاً ہم مرفوع کہیں گے۔ تتقون بہت دفعہ بات ہو چکی ہے، واو قافیہ مادہ ہے، باب افتعال، اتقا یتقی اتقاءً، اس سے جمع مذکر حاضر کا سیکھا تتقون۔ تتقون فعل اور فاعل، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، یہ جملہ فعلیہ ہو گیا، اور جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ خبر بن گئی لعل کی، اور لعل اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ بن گیا، اور چونکہ وجہ بیان کر رہا ہے تو اس کو ہم جملہ تعلیلیہ کہیں گے، اور اس کا ترجمہ بہت آسان ہے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو الحمدللہ جی آیت ایک مختصر سی آیت تھی ہماری، انالائز ہو گئی۔ اب ہم چلتے ہیں اس آیت کے اتھینٹک ترجمے کی طرف۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر روزہ رکھنا لکھ دیا گیا ہے۔ تو یہاں پہ انہوں نے روزہ رکھنا ہی ترجمہ کیا ہے، تو گویا مصدر کے طور پہ لیا انہوں نے اس کو، جیسے ان لوگوں پر لکھا گیا جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم بچ جاؤ۔ تو الحمدللہ جی پہلی آیت مع ترجمہ مکمل ہوگی، انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔